السلام علیکم پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک روز غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے، اور جب اجمیر پہنچے اور اجمیر پہنچ کر کے اورنگزیب نے اپنے قاضی سے کہا، چلو میں مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، مگر میں تب ہی مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا تو مجھے سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی، وہاں پر ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ شخص انتظار کر رہا تھا۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی کہ میں اندھا ہوں، اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن میری کوئی فائدہ اس میں نہیں ہو رہا۔ میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میرے آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا، میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تیری آنکھ کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا، وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا، اب تک میری آنکھ کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب تو میری گردن کی باری آ گئی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا، اب تک تو میں میرے آنکھوں کے لیے ہی پریشان تھا کہ میرے آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے اب میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے، یعنی اب میرا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کرنے لگا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس گیا اور مزار کے پاس جا کر کے اس نے سلام عرض کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، پھر سلام کا جواب نہیں ملا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب نے تیسری مرتبہ سلام پیش کیا تو اندر سے سلام کا جواب مل گیا۔ یعنی سلام پیش کرنے کا مطلب یہ تھا، جب بادشاہ اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اس کے بدلے میں مزار شریف کے اندر سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی بادشاہ اورنگزیب کو سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کی کرامت کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
خود ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، یعنی کہ یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی، فتوائے عالمگیری، جو کہ اسلام کے مطابق جو فتوے دیتی ہیں، جو اسلام کے قانون کو مانتی ہیں، جو اسلام کے قانون کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ القاب خواجہ غریب نواز عطائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سنجر، جو ملک ایران کے اصفہان شہر خراسان کے قریب میں ہے، 530 ہجری 1141 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو حسینی سید ہیں، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بی بی ماہ نور بنت حضرت سید داؤد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو حسنی سید ہیں۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم دین 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوجی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا ایک گچھا پیش کیا، اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر آپ نے اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکات سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں میں خیرات کر دیا۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا صرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہیں۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر کی تلاش میں تھے کہ آپ نے خواجہ عثمانی ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے، عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہیں۔ ایک بار خواجہ عثمانی ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کے کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی آنکھوں کے بیچ میں رکھی، پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کے کہا میں تحسس سرا تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہ 7 زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کے کہا میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمانی ہارونی نے خوش ہو کر کے آپ کو ولادت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، ہم سے جہاں تک بن سکا ہم سے سرکار خواجہ غریب نواز کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں بس یہی کہیں گے، اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور خواجہ غریب نواز عطائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔